بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، ہم لوگ کتاب التوحید شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ پڑھ رہے ہیں. اس میں آج یہ آخری باب ہے، باب نمبر 66، باب ما جاء فی قول اللہ تعالی وما قدر اللہ حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. چلیے شیخ تو اس کو پڑھیں. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد في التوراة أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الخبر، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية متفق عليه. وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع أخرجاه. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد حدثني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة في حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وعن ابن مسعود قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن سر عن عبد الله. بس ہے کیا پورا پڑھنا ہے؟ ٹھیک ہے، چلیں یہاں تک رک جاتے ہیں. چلیے اس کے بعد دیکھیے. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، قبل اس کے کہ آج کا یہ جو باب ہے، باب ما جاء فی قول اللہ وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته یوم القیامہ، اس کو پڑھیں. ہم گزشتہ حلقے میں ایک سوال ہوا تھا کہ شفاعت اور وسیلے میں کیا فرق ہے. اس کے تعلق سے میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس باب کی طرف آتے ہیں ہم لوگ. دیکھیے، شفاعت اس کے معنی طلب کرنا، سفارش طلب کرنا یا
گزارش کرنا جیسے اردو میں کہتے ہیں، اصل میں ایک اپنے مطلوب کو حاصل کرنے کے لیے کسی اور کی سفارش ایک انسان طلب کرتا ہے۔ یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی طلب کی گئی سفارش۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے لوگوں نے سفارش اللہ تعالیٰ کے پاس دعا کرنے کی سفارش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آ کر کسی نے کہا یا رسول اللہ ادعو اللہ، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بارش عطا کرے یا ہم پر بارش برسائے۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کوئی چیز طلب نہیں کی جا رہی، طلب یہی ہے کہ آپ دعا کریں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بارش دے۔ تو یہاں صرف سفارش کی جا رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ بھی اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے۔ تو یہ اگر ایک انسان کسی زندہ انسان سے دعا کی گزارش کرے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور اس سے روکا بھی نہیں جائے گا، کیوں تم کسی اور سے دعا کرنے کے لیے کہتے ہو؟ تو یہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، بارش ہوئی، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی گئی کہ آپ دعا کریں کہ اللہ بارش برسائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زندہ انسان سے آپ دعا کی درخواست کر سکتے ہیں۔ آپ کسی کو نیک سمجھتے ہیں اور آپ ایک پریشانی میں مبتلا ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ آپ خود بھی دعا کریں گے اور اپنے مسلمان بھائی سے بھی بظاہر الغیب اگر دعا کروائیں گے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کر لے۔ تو یہ طریقہ کوئی قابل مذمت نہیں ہے۔ رہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز طلب کرنا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ اے اللہ کے رسول، امت پر بہت سخت وقت آ پڑا ہے، اب آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہماری ان مصیبتوں کو دور کر دے۔ ایسا کرنا یا ایسا جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس کھڑے ہو کر پکارنا، کیا اس کی شریعت میں اجازت ہے؟ جی مشائخ، سوال ہرگز نہیں سوال شیخ۔ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس جا کر کوئی آدمی، اب اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ امت پر جو مشکل حالات ہیں اس کو دور کر دے، ایسی بات جا کر اگر کوئی آدمی روضے پر کہتا ہے تو کیا ایسا کہنے کی اجازت ہے شریعت میں؟ وہ پوچھ رہا ہوں۔ نہیں، اجازت نہیں، جی آواز نہیں آئی آپ کی۔ اجازت نہیں ہے۔ اجازت نہیں ہے، اسی لیے کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا اپنے مصیبتوں کے لیے یا اللہ تعالیٰ سے سفارش کرنے کے لیے کہنا، یہ دونوں ہی چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ اسی لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گزر جانے کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں، بلکہ حضرت ابوبکر کے دور میں خود اتنا مشکل وقت آ پڑا کہ ہر طرح سے لوگ نئے نئے فتنے شروع کرنے لگے۔ کسی نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، بہت سارے قبائل جو اسلام قبول کیے تھے واپس وہ مرتد ہونے لگے۔ ایسے سارے مسائل تو پیدا ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے فوراً بعد، لیکن صحابہ کرام نے ایسا کبھی نہیں کہا، نہ جا کے وہاں پر روضے کے پاس کچھ مدد مانگی کہ ہماری مدد کی جائے۔ جو مدد مانگنا تھا وہ اللہ تعالیٰ ہی سے مانگی جاتی تھی۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے ہوئے اس طرح کی گزارش کی جا سکتی تھی، سفارش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد اس طرح کی گزارش نہیں کی جا سکتی۔ رہی بات وسیلہ، تو وسیلہ خود آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور کسی اور کا حوالہ دیں اور اس کے مرتبے کا حوالہ دیں
یا اس کے روضے کا قبر کا حوالہ دیں اور کہیں کہ فلاں آدمی کے برکت سے میری دعا کو قبول کر، تو یہ وسیلہ ہو جاتا ہے۔ سفارش میں یا شفاعت میں آپ براہ راست اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے ہیں، آپ کسی اور انسان سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں۔ لیکن وسیلے میں ایسا ہوتا ہے کہ خود آدمی دعا کرتا ہے، لیکن کسی اور کے مرتبے کا یا کسی نبی کا یا مقرب بندے کا حوالہ دے کر کہتا ہے کہ ان کے صدقے سے، ان کے طفیل سے ہماری دعا کو قبول فرما، ہماری مصیبت کو دور فرما، تو یہ وسیلہ ہے جو جائز نہیں ہے۔ رہی بات وسیلہ جو مشروع ہے، جس کی اجازت دی گئی ہے، وہ ایسا وسیلہ جو آپ اللہ سے ڈر کر کوئی نیک کام کیے تھے، آپ اس کا حوالہ دے کر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ میں نے تیری رضا کے لیے فلاں کام کیا تھا، تو مجھے اس نیک کام کی بدولت اپنے فضل و کرم سے مجھ سے یہ مصیبت ہٹا دے۔ اس کے لیے صحیح حدیث میں دلیل ہے، جیسا کہ ہم لوگ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث میں یہ چیز پڑھتے ہیں کہ 3 لوگ جب جا کے غار میں پھنس گئے، ہر ایک نے اپنے اپنے نیکی کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ، ایک نے کہا کہ میں کسی کی مزدوری اپنے پاس رکھا تھا، جب وہ آیا تو اس وقت تک میں نے اس کی مزدوری کو تجارت میں لگایا تھا، اور جتنا مال آیا تھا وہ سب کا سب میں نے اس کے حوالے کر دیا۔ کسی نے کہا کہ میں اپنے والدین کی اس قدر خدمت کیا کرتا تھا کہ رات بھر مجھے دودھ کا پیالہ لے کے ٹھہرنے کی ضرورت پڑی تو بھی میں نے اپنے بچوں کو نہیں پلایا، بچے رو رہے تھے، میں صرف والدین کو پہلے پلایا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں تیری رضا چاہتا تھا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بھی ہے کہ وہ ایک نوجوان انسان اللہ سے ڈر کر وہ غلط کام سے ہٹ گیا تھا۔ تو یہ تینوں افراد جو نیک عمل کا تذکرہ کیے غار میں پھنسنے کے بعد، تو اپنے نیک عمل کا وسیلہ دے کر انہوں نے دعا کی، تو یہ نیک عمل کا وسیلہ دے کر آدمی اپنے نیک عمل کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتا ہے، یہ چیز مشروع ہے۔ باقی کسی اور نبی کا یا رسول کا یا صالح بزرگ کا یا اس کے قبر کا یا کسی اور چیز کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ سے یہ کہنا کہ اے اللہ اس کے طفیل میں یہ میری دعا قبول کر یا میری پریشانی دور کر، یہ غلط ہے، اس کی اجازت نہیں۔ یا پھر مشروع وسیلے میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا حوالہ دیا جا سکتا ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، تو کوئی آدمی ایسا دعا کرے اے اللہ تو رحمان ہے تو مجھ پر رحم فرما، تو عزیز ہے تو میرے کمزوری پر رحم فرما، اس طرح اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا حوالہ دے کر، اس کا وسیلہ دے کر دعا کر سکتا ہے۔ یہ مشروع وسائل ہیں، یہ مشروع وسیلہ ہے۔ اور یہ جو لوگوں کے یا مردوں کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا، یہ غیر مشروع وسیلہ ہے۔ تو یہ بات ہو گئی کل یا پرسوں کے درس میں جو سوال اٹھا تھا وسیلے اور شفاعت میں فرق کا، اس کے تعلق سے۔ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، بارک بارک اللہ فیکم۔ اللہ جزاک خیر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے آج کے باب کی طرف ہم لوگ بڑھتے ہیں۔ باب ما جاء فی قول اللہ تعالی وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القیامة والسماوات مطویات بیمینہ۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی شان کیسی ہے، اس کا جلال کیسا ہے، اس کے اندر بعض اس کا اشارہ دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو کما حقہ نہیں پہچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان تو اتنی عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ زمین اللہ تعالیٰ کے ایک ہاتھ میں ہوگی قیامت کے روز، اور سارے آسمان کو بھی اللہ تعالیٰ لپیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ میں موڑ دے گا، پکڑ لے گا، لے لے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے۔ 7 آسمان اور زمین، یہ کتنی بڑی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے ان مخلوقات کی کوئی حیثیت نہیں۔ آسمان اپنے طور پہ اتنا بڑا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کو لپیٹ کر اپنے ہاتھ میں لے لے گا۔
اسی طرح زمین بھی کہنے کو تو اتنی چوڑی اور اتنی زیادہ لمبی وسیع ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی لپیٹ دے گا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لے لے گا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں کہی ہے۔ اس کی تصدیق بعض احادیث سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ علماء یہود میں سے ایک یہودی عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول یا محمد، انا نجد ان اللہ یجعل السماوات علی اصبع والارضین علی اصبع، ہم اپنے کتابوں میں یہ بات پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کو ایک انگلی پر، زمینوں کو ایک انگلی پر، درختوں کو ایک انگلی پر، پانی کو ایک انگلی پر، اور اسی طرح یہ خشکی یا کیچڑ جو بھی ہے اس کو ایک انگلی پر اللہ تعالیٰ اسی طرح سارے مخلوقات کو ایک انگلی پر اٹھا لے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ تعالیٰ یہ کہے گا انا الملک، میں ہی بادشاہ ہوں۔ فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اس بات سے ہنسے کیونکہ یہ بات اللہ تعالیٰ کے کلام کی تصدیق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی کہ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامة والسماوات مطویات بیمینہ، اسی کا مفہوم ہے جو یہ یہودی عالم آ کر ذکر کر رہا تھا۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے۔ اور مسلم کی روایت میں کچھ مزید اس کی وضاحت الگ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ایک انگلی پر پہاڑ اور درخت ہوں گے، ایسی بات صحیح مسلم کی روایت میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہلا کر کہے گا کہ میں مالک ہوں، میں اللہ ہوں۔ اور اسی طرح بخاری کی روایت میں کہ آسمانوں کو ایک انگلی پر، پھر پانی کو اور خشکی کو ایک انگلی پر، اور سارے مخلوقات کو ایک انگلی پر اٹھائے گا۔ اسی طرح صحیح مسلم ہی میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے آسمانوں کو قیامت کے دن لپیٹ دے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے داہنے ہاتھ میں لے گا، پھر کہے گا کہ میں بادشاہ ہوں، کہاں ہیں یہ جو ظلم زبردستی کرنے والے لوگ، تکبر کرنے والے لوگ؟ پھر اللہ تعالیٰ ساتوں زمینوں کو بھی لپیٹ دے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہاتھ میں، دوسرے ہاتھ میں اٹھائے گا، پھر کہے گا انا الملک این الجبارون این المتکبرون۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی گئی ہے ان احادیث میں۔ اور اس کے بعد مزید حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ آسمانوں کی اور زمینوں کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ایسی ہی ہوگی جیسے تمہارے ہاتھ میں ایک رائی کے دانے کی حیثیت ہے۔ آپ رائی کا دانہ دیکھتے ہیں کہ سب سے چھوٹا دانہ وہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ان سارے زمینوں کی اور آسمانوں کی حیثیت اتنی ہی چھوٹی ہے۔ یہ بات حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ اسی طرح ابن جریر نے ایک روایت نقل کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتوں آسمان کی حیثیت کرسی کے مقابلے میں صرف ایک 7 درہموں کی حیثیت ہے جو کسی ڈھال میں ڈال دیے جائیں۔ ترس کہتے ہیں ڈھال کو، جو جنگ میں لڑتے ہوئے ایک مجاہد استعمال کرتا ہے تلوار کے حملوں سے بچاؤ کے لیے۔ تو یہ 7 درہم اگر ڈال دیے جائیں اس ڈھال میں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی طرح یہ ساتوں آسمان کی حیثیت ہوگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، یہ بات وہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر مزید کرسی اور آسمان، زمین، ان تمام کی تشبیہ دی گئی ہے کہ ان کی حیثیت ان کے مقابلے میں کیا ہوگی۔ مزید آئندہ وہ جو حدیث آ رہی ہے اس کے اندر اس کی وضاحت ہے، وہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ عرش کے مقابلے میں کرسی کی حیثیت بس صرف ایک رنگ کی ہے، لوہے کا ایک رنگ جو آتا ہے اس کی۔
اگر اس کو زمین چٹیل میدان میں ڈال دیا جائے تو اس کی کیا حیثیت ہے، اسی طرح حیثیت ہے کرسی کی عرش کے مقابلے میں۔ اب اس کی مزید وضاحت آئے گی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آسمانی دنیا اور اس کے بعد والا جو آسمان ہے، ان دونوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، اور ہر آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ اسی طرح 7 آسمانوں تک اسی طرح 500 سال کی مسافت ہے ہر آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان، اور کرسی اور 7ویں آسمان کے درمیان بھی 500 سال کی مسافت ہے، اور کرسی کے بعد پھر پانی ہے، اور اس پانی اور کرسی کے درمیان کتنی مسافت ہے، وہ بھی 500 سال ہے، اور اس پانی کے اوپر عرش ہے، اور عرش پر اللہ تعالیٰ مستوی ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنی مسافت پر بیٹھا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کو ہماری ہر چیز کی خبر ہے۔ یہ بات اس حدیث میں بیان کی جا رہی ہے۔ واللہ فوق العرش لا يخفى علیہ شیء من اعمالکم۔ یہ چلیے یہاں تک کچھ وضاحت ہم لوگ کر لیتے ہیں، ان بہت سارے چیزیں جو یہاں پر آ گئی ہیں۔ دیکھیے یہاں پر سب سے پہلی یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کو، زمینوں کو، پہاڑوں کو انگلی پر لے لے گا۔ اب یہاں پر جتنے لوگ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب باتیں کہتے ہوئے سن رہے تھے، انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا اللہ کی انگلی بھی ہماری انگلی کی طرح ہے؟ کیا اس میں بھی ہماری طرح جو پور بنے ہیں، نشانات بنے ہیں، ناخن ہیں، کیا اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں بھی یہ ساری چیزیں ہیں؟ کسی نے نہیں پوچھا، حتیٰ کہ جو یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، ان کو خود اس بات پر کوئی تعجب نہیں تھا۔ وہ خود اپنے تورات کی روایتیں لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے ہیں، بس تصدیق چاہ رہے ہیں کہ کیا یہ بات کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھ کر اس کی مزید تصدیق کی کہ یہ بات سچی ہے۔ تو ان لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی انگلی اور اس کی کیفیت کیا ہے اس کو جاننے کے تعلق سے کوئی سوال نہیں کیا۔ تو یہ جو سوال نیا نیا لوگوں میں اٹھتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے انگلی کی بات ہم کہتے ہیں تو پھر مخلوق سے مشابہت ہو جائے گی، مخلوق اور اللہ تعالیٰ، خالق اور مخلوق دونوں ایک ہو جائیں گے۔ یہ سارے یہ جو بھی اس طرح کے سوالات ہیں، یہ بعد کے فلسفیانہ فکروں کا نتیجہ ہے، فلسفے کا نتیجہ ہے، منطق کا نتیجہ ہے، کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ جیسے ہمارا ہاتھ ہے اسی طرح کا ہاتھ ہے یا اسی طرح کی انگلی ہے۔ اگر ایسی بات اللہ کے لیے ثابت کریں گے تو پھر تشبیہ لازم آئے گی، اسی لیے اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح کی صفات کو ہی ثابت نہ کیا جائے، جبکہ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے صفات کو ثابت نہ کریں تو پھر وہ ایک نقص ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا تھا، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے باپ، آپ ایسی چیز کی کیوں عبادت کر رہے ہیں جو نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں اور آپ کو کوئی کام بھی نہیں آتے؟ تو اگر کوئی انسان یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کی، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ساری صفات ثابت کریں کہ اس کے لیے ہاتھ ہے، انگلی ہے، اس کے لیے مٹھی ہے، یہ ساری چیزیں اگر ہم ثابت کریں گے تو پھر ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان تشبیہ ہو جائے گی یا یکسانیت ہو جائے گی۔ یہ سارے چیزیں یہ بعد کی فکروں کا نتیجہ ہے، ورنہ اس دور میں صحابہ کرام نے کبھی ایسا سوال نہیں کیا کہ اللہ کے رسول یہ کیسے ممکن ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ تو یہاں پر یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں، اس کے بعد کے ادوار میں بھی کسی نے اس طرح کی باتیں نہیں کی۔ وہ سب جانتے تھے کہ بھائی انگلی تو انگلی کس کو کہتے ہیں؟ انگلی کو کہتے ہیں، اور انگلی یہ تو ہماری انگلی کی یہ حیثیت ہے، یہ شکل ہے، ہم تو اس میں کوئی ایک چھوٹی سی وزنی چیز بھی نہیں اٹھا سکتے۔
لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی جب بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ وہ آسمانوں کو اس پہ اٹھائے گا، پہاڑوں کو اٹھائے گا، زمینوں کو، درختوں کو اٹھائے گا، تو یہ ممکن ہے، چونکہ انسان کے لیے یہ ناممکن ہے، لیکن وہ تو اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو سارے انسانوں کو، بہت سارے عظیم مخلوقات کو پیدا کرنے والی ذات ہے. تو اس طرح یہ ساری چیزیں ممکن ہیں اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح کی باتوں میں یہ کہنا کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی یہ صفت نہیں ہو سکتی، اس سے تشبیہ لازم آئے گی، یہ غلط موقف ہے جو فلسفیانہ افکار کا نتیجہ ہے. اللہ کے لیے جو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت کیا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کیا، اس کو ثابت کرنا بغیر تکییف کے، بغیر تمثیل کے، بغیر تشبیہ کے، کہ ایسا اور ایسا ہے ہاتھ، ایسی اور ایسی ہیں انگلیاں، یہ ساری چیزیں کہے بغیر اللہ تعالیٰ نے جو اپنے لیے ثابت کیا اس کو ثابت کرنا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ہاتھ ثابت کیا تو ہم ہاتھ ثابت کریں گے. انگلی کہا، ہم بھی انگلی کہیں گے. اس کی کیفیت کیا ہے، یہ ساری چیزوں کو میں ہم کو جانا نہیں ہے. اور یہاں پر جو اصول اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کوئی بھی صفت کی بات ہو تو یہی ہمیں کہنا ہے جو استواء کے تعلق سے سلف سے منقول ہے. الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعۃ والایمان بہ واجب. کہ یہ استواء کیسے ہوا، تو استواء کے معنی تو معلوم ہے کہ وہ بلند ہوا. تو یہ اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہوا، مستوی ہوا، یہ بات ہے. اب اس کی کیفیت ہم کو نہیں پتہ ہے، اور اس کے تعلق سے سوال کرنا بھی بدعت ہے، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے. اسی طرح ہر صفت کی بات، استواء ہو یا ہاتھ ہو، اللہ تعالیٰ کی انگلیاں ہوں، یا اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کی بات ہو، تو یہ سارے صفات میں انسان تشبیہ بھی نہ دے، تمثیل بھی نہ کرے، اور نہ اللہ تعالیٰ کو بغیر صفات والی ذات قرار دے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں غلط ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے انگلی ثابت کی تو ہم بھی انگلی ثابت کریں گے، اس کی کیفیت کے پیچھے نہیں پڑیں گے. اب یہاں پر ایک چیز اور ہے، کرسی کس کو کہتے ہیں، عرش کس کو کہتے ہیں. کرسی یہ عرش سے پہلے ہے، اور اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، عرش ہے پانی پر، اور پانی سے پہلے ہے کرسی. اور اس کرسی کی آسمانوں اور زمین کے مقابلے میں حیثیت ایسی ہے جس طرح ایک چھوٹے سے لوہے کی رنگ. تو آپ سوچ کر دیکھیں کہ کرسی کتنی بڑی ہوگی جب اس کی حیثیت آسمانوں اور زمین کے مقابلے میں مل کرسی فی العرش الا کحلق. اگر عرش اور کرسی کا موازنہ ہم کرتے ہیں تو کرسی کی حیثیت کچھ نہیں ہے عرش کے مقابلے میں. عرش کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی کی طرح ہے کرسی کی حیثیت. اور کرسی اور آسمانوں کا اگر ہم موازنہ کریں گے تو یہ ساتوں آسمان کرسی کے مقابلے میں ایک 7 سکوں کی طرح ہے. تو آپ سوچ کر دیکھیں جب ساتوں آسمان اتنے بڑے ہیں تو پھر اس کے مقابلے میں کرسی کتنی بڑی ہوگی، اور کرسی ہی اتنی بڑی ہے تو اس کے مقابلے میں عرش کتنا بڑا ہے. تو یہ سارے اللہ تعالیٰ کے مخلوقات ہیں جو اتنے عظیم ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرق رکھا ہے، آسمانی دنیا، اس کے بعد والے آسمان، پھر اس کے بعد 7واں آسمان تک، ہر ایک آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے. تو یہ بہت ہی عظیم الشان اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سارے چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے. تو پھر آپ یہ سوچ کر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی عظیم الشان ہوگی. تو یہ یہاں تک آج ہم لوگ رک جاتے ہیں. پھر انشاءاللہ ہم لوگ کل عن العباس ابن عبد المطلب یہاں سے یہ مزید روایت کو ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ. تو یہاں تک آدھے باب تک ہم لوگ رک جاتے ہیں. کل یہ حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی حدیث پڑھیں گے، اور مزید اس میں جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں ان کو پڑھتے ہیں. تو نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. جی فرمائیں. یہ 7 آسمان جو ہے نا کی مسافت، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت 500 سال کی ہے. جی جی بالکل. اچھا جی جی.
تو ایک چھوٹا سا سوال ہے، آج نہیں کل ہی دیجئے، مشکل نہیں ہے. جی تو میرے ایک طالب علم، میرے ایک شاگرد پوچھ رہے تھے کہ